اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 وَظَلَّلْنَا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا وَأَنزَلْنَا اور ہم نے نازل کیا علیکم تم پر المن والسلویٰ من و سلویٰ کلو تم کھاؤ من طیبات پاکیزہ ما رزقناکم جو ہم نے تمہیں رزق دیا وما ظلمونا اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ولیکن اور لیکن کانو وہ تھے انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرتے تھے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلویٰ اتارتے رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی اور وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ اس آیت کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ آیات سابقہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے طرح طرح کی آفات و بلیات اور مصیبتوں کو دور کرنے کا ذکر کیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالی بنی اسرائیل پر جو احسانات کیے ان کا ذکر کر رہا ہے، جیسے کہ تم جب میدان طے جب یہ بنی اسرائیل یہ سمندر سے نکل کر دریا سے نکل کر جب فرعون ان پر فوج کی چڑھائی کر رہا تھا تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی پوری قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ نے ڈنڈا مارا، پانی رک گیا تو وہ دریا سے نکل گئے، پار گزر گئے اور فرعون اور اس کے پورے حواری وہاں غرق ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب ان کو پار لے گیا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے باقی جتنے بھی قوم تھی بنی اسرائیل اس کو میدان طے میں اتارا گیا۔ تو وہاں پر میدان طے میں شدید گرمی تھی، وہاں بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، یہ تین کام تھے۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم یہاں گرمی میں کیسے رہیں گے اس میدان کے اندر؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا، بادلوں کا سایہ اتار دیا۔ اس بادل کی تفصیل یہ ہے کہ یہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو وادی طے میں ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا، جیسے جیسے وہ چلتے رہتے تھے ویسے ویسے وہ سایہ کیے رہتا تھا۔ یہ بادل عام بادلوں سے زیادہ ٹھنڈک والا اور زیادہ عمدہ تھا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ وہی بادل تھا جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سایہ فگن ہوگا۔ اور اس طرح اور قول بھی ملتے ہیں اس بادل کے بارے میں۔ غزوہ بدر میں جو فرشتے نازل ہوئے جس بادل میں، وہ بھی اسی بادل کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ اب آتے ہیں اس میں دو لفظ اور ہیں، من و سلویٰ۔ من سے کیا مراد ہے؟ من سے مراد ان پر وہ ایک میٹھی چیز تھی جو صبح وہ لے آتے تھے، جمع کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ وہ گوند کی طرح ایک قسم کا ایک چیز تھی، کوئی کہتا ہے کہ شبنم کی طرح تھی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اولو کی طرح یہ من تھی، ان کے گھروں میں اترتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ اترتا رہتا تھا۔ ہر شخص اپنے گھر بار کے لیے جتنا ضرورت ہوتا تھا اتنا لیتا تھا، سوائے جمعے کے دن کہ جمعے والے دن وہ 2 دنوں کا اکٹھا لے لیتے تھے، کیونکہ وہ ہفتے والے دن عبادت کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو اجازت تھی کہ وہ 2 دنوں کا لے لیں۔ اگر ویسے کوئی کسی دن وہ زیادہ لے لیتے تھے تو کوئی ان کا وہ خراب ہو جاتا تھا، ضائع ہو جاتا تھا۔ امام شافعی فرماتے ہیں تمہارا یہ شاہد، یہ جو ہمارے دور میں یہ شاہد ہے ہمارا، یہ من کا 17واں حصہ ہے، اور شعروں کے اندر جو من کا ذکر ملتا ہے وہ شہد کے معنی میں آتا ہے۔ یہ بہرحال شاہد ایک ایسی چیز تھی جو انہیں بلا تکلیف و تکلف ملتی تھی۔ اگر صرف اسے کھایا جائے تو وہ کھانے کی چیز تھی، اگر پانی میں ملا دیا جائے تو پانی کی چیز تھی، اگر دوسری چیزوں کے ساتھ مرکب کر دیا جائے تو اور کھانے کی چیز بن جاتی تھی۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر وہ زیادہ اتار لیا جاتا یا زیادہ لے لیا جاتا وہ بالکل خراب ہو جاتا، اور کچھ
اس کے اقوال اور بھی ملتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو من ہے وہ ایک کھمبی ہے، یہ ایک ہمارے علاقے میں بارش کے دنوں میں ایک چھوٹا سا پودا نکل آتا ہے یہ ریت کے ٹیلوں میں سے، وہ بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور شہر میں بھی بکتا ہے، لوگ کھاتے بھی ہیں، تو اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ امام ترمذی سے اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ اور ترمذی شریف میں ایک اور حدیث ہے، اجوا جو مدینہ کی کھجوروں کی ایک قسم ہے وہ جنتی چیزوں میں سے ہے، اس میں زہر کا تریاق ہے، اور کھمبی من میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کی درد کی دوا ہے۔ اب چلتے ہیں سلوا کی طرف کہ سلوا کیا چیز ہے۔ سلوا ایک قسم کا پرندہ ہے، چڑیا سے کچھ بڑا ہوتا ہے، سرخی مائل رنگ کا، جنوبی ہوائیں چلتی تھی اور ان پرندوں کو وہاں لا کر جمع کر دیتی تھی۔ بنی اسرائیل اپنی ضرورت کے مطابق انہیں پکڑ لیتے تھے اور ذبح کر کے کھاتے تھے۔ ایک دن گزر جاتا تو وہ بگڑ جاتا تھا، خراب ہو جاتا۔ جمعے کے دن وہ 2 دنوں کا جمع کرتے تھے کیونکہ ہفتے کے دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ اس دن عبادتوں میں وہ مشغول رہتے اور شکار وغیرہ سے بچنے کا حکم تھا۔ بہرحال اس آیت میں 3 چیزوں کا انعام اللہ نے ذکر کیا ہے۔ ایک غمام بادل کا کہ میں نے تمہارے اوپر بادل کیا جب گرمی تھی، نمبر 2 من اتارا، نمبر 3 سلوا اتارا، اور آگے اللہ نے فرمایا تم ان کو کھاؤ پیو جو ہم نے پکیزہ رزق دیا، اور جو ظلم کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ ظلم نہیں کر رہے، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے ہیں۔